طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث واللہ متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست اور بیان کا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ پیدا کیا ہے رب نے عبادت کے واسطے، پیدا کیا ہے رب نے عبادت کے واسطے، یوں ہی گزر نہ جائے یہ بیکار زندگی۔ اللہ کے خلیل سا ہو پیدا گر یقین، اللہ کے خلیل سا پیدا ہو گر یقین، بن سکتی ہے شعلوں میں بھی گلزار زندگی۔ ہر سمت چل رہی ہیں مظالم کی آندھیاں، ہر سمت چل رہی ہیں مظالم کی آندھیاں، بس ہے تیرے کرم کی طلبگار زندگی۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اگر قرآن کریم پڑھیں اور اس پر دھیان دیں اور اس کے معنی پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں جی رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہماری منزل کیا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں صرف کھانے اور پینے کے لیے آ گئے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ قرآن کریم نے 4 لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ 4 طریقے کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک تو زندگی ہوتی ہے نفس پرستانہ زندگی، دوسری زندگی ہوتی ہے کافرانہ زندگی، اور تیسری ہوتی ہے مشرکانہ زندگی، اور چوتھی زندگی ہوتی ہے مومنانہ زندگی۔ نفس پرستانہ زندگی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کھانا اور پینا اور مزے اڑانا اور دنیا سے چلے جانا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا ہے کہ واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی اگر 60-70 سال آدمی کو ملے اور صرف کھانے اور پینے میں اس نے زندگی گزار دیا اور اپنے اللہ کو پہچانا نہیں، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا، تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ اسی طریقے سے نفس پرستانہ زندگی کہ آدمی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہو، نہ حرام کا خیال ہے نہ حلال کا خیال ہے، صرف اپنی خواہشات کا پورا کرنا اس کے ذہن میں آ گیا، تو یہ زندگی بھی بیکار ہے۔ اسی طریقے سے کافرانہ زندگی کہ اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے، اور اسی سے مشرکانہ زندگی، مفسدانہ زندگی کہ اگر 2 لوگ مل جل کے آپس میں رہ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہو جاتا ہے آپس میں لڑانا، اس کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے لیکن اس کا دل بھیڑیے سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، غریبوں کا خیال کرو، اور اگر اللہ توفیق دے تو حج کرو۔ یہ ایمان والوں کی زندگی۔ ایمان والے دنیا میں کس طریقے سے جیا کرتے ہیں، ایمان والے دنیا میں کس طریقے سے رہا کرتے ہیں، تو قرآن کریم نے باقاعدہ اس کو مفصل اور تفصیل کے ساتھ حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں رکھی ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ ایمان والوں کی زندگی کیا ہے۔ ایمان والوں کی زندگی ہے سچائی کو اپنانا، برائی سے روکنا، اور برائی کے لیے اپنے آپ کو روک دینا، کوشش کرنا کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر، یہ ہے مومنانہ زندگی۔ مومنانہ زندگی کیا ہے؟ مومنانہ زندگی ہے گناہوں پر آنسو کا بہانا، مومنانہ زندگی ہے غریبوں کا خیال کرنا،
مومنانہ زندگی ہے علم کو حاصل کرنا۔ آج جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ علم کے ذریعے ترقی کر رہی ہیں۔ آج مسلمانوں نے علم سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے، یا تو وہ محنت اس میدان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں، جد و جہد سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیکھیں قرآن کریم مومنوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت صحابہ کی زندگی ہم پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے طریقے بتائے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جہاں عقیدے کا بیان ہے، جہاں کھانے پینے رہن سہن کے بیان ہے، وہاں پڑوسی کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ لیکن نفس پرستی کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جانوروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اگر بھینس پال رہے ہیں تو بھینس کو خدمت کرنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، لیکن ماں باپ تڑپ رہے ہیں۔ باپ جس کے قدموں کے باپ جو جنت کا دروازہ ہے اور جس کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتے ہیں، ان کو بھینس کے لیے تو وقت ملتا ہے، لیکن باپ کی خدمت کے لیے موقع نہیں ملتا ہے۔ باپ بیچارہ بیمار ہے، دوا کے لینے جانے کو اس کو سہارا چاہیے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کو جانوروں کے لیے موقع ہے۔ اسی بار لوگ ہوتے ہیں کھیتی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے کہ صبح ہوئی تو کھیتی پہ نظر آئے اور شام ہوئی کھیتی پہ نظر آئے، شام کو سونے کے لیے گھر آ گئے تو آ گئے۔ یہ نفس والی زندگی ہے۔ مومنانہ زندگی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی۔ تو حضرت صحابہ کے آپ حالات پڑھیں گے تو دن کے وہ شہسوار تھے اور رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پوری رات آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو کہیں روتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کہیں سجدے میں نظر آئیں گے، کہیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ اور ہم یہ کوشش کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے۔ نہ ہمیں کافرانہ زندگی چاہیے، نہ ہمیں مشرکانہ چاہیے، نہ نفس پرستانہ چاہیے، ہمیں ایمان والی زندگی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔